السلام علیکم ناظرین، خلوص عثمان سیریز ایپیسوڈ 192 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اس پارٹ کے آغاز میں ہمیں کوچا صاحب کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں ایکو سرداری خیمے میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے میں سرداروں کے سردار جو سرحدوں پر عدل انصاف قائم کرتے ہیں عثمان سردار کا سلام لایا ہوں۔ تو کوچا صاحب اور یقید صاحب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ آئیکت کہتا ہے عثمان سردار کل ایک جرگہ منعقد فرما رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اور دیگر سردار اس میں شریک ہوں۔ تو کوچا صاحب کہتے ہیں ہم اوغوز نسل کے وارث اس سلام اور دعوت کی قدر کرتے ہیں، لیکن آخر عثمان صاحب یہ جرگہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا تمہیں کچھ علم ہے آئیکت چاوش؟ تو آئیکت کہتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں کوچا صاحب، ہمارے حضور نے صرف یہ حکم دیا ہے کہ تمام سردار کو اطلاع دی جائے۔ کوچا صاحب کہتے ہیں جو سردار کا حکم ہمارے سراخوں پر۔ آئیکت کہتا ہے اے واللہ اور خیمے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں حسن صاحب کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں قائد نماز حسن صاحب کے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے عثمان سردار جرگہ منعقد کر رہے ہیں، وہ تمام سرداروں کی شرکت کے منتظر ہیں، وہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ حسن صاحب کہتے ہیں فتح کے علمبردار عثمان سردار، انہوں نے تمام سرداروں کو دعوت دی ہے، یقیناً کوئی اہم معاملہ ہوگا، ہے نا قائد نماز؟ تو قائد نماز کہتا ہے کچھ نہیں جانتا حسن صاحب، میں صرف پیغام دینے آیا ہوں، کل جب جرگہ ہوگا تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حسن صاحب کہتے ہیں اے واللہ، قائد نماز عثمان صاحب کا حکم میرے لیے باعث فخر ہے۔ پھر قائد نماز سلام لے کر واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر یقید صاحب کوچا صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا کیا خیال ہے، اچانک جرگہ کیوں بلا رہے ہیں؟ تو کوچا صاحب کہتے ہیں وہاں پہنچ کر سب کچھ جان لیں گے۔ یقید کہتا ہے کیا آپ کو واقعی معلوم نہیں کہ جرگہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کوچا صاحب کہتے ہیں اگر مجھے علم ہوتا تو کیا میں سوال کرتا، جب سرداروں کو بلایا گیا ہے تو یقیناً کوئی ہنگامی معاملہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ عثمان سردار کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر یقید پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے معاف کیجیے گا بھائی، مجھے کل کی تیاری کرنا ہوگی، اور خیمے سے باہر آ کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ اپنے سپاہی کو پاس جاتا ہے اور کہتا ہے فوراً جاؤ اور گلاڈیوس کو خبر دو، مجھے اس سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ یہ سن کر اس کا سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے سے غدار یقید کہتا ہے چلو پھر دیکھتے ہیں اب تم کیا کرنے جا رہے ہو عثمان۔ پھر ادھر خواتین کھانے کی تیاری میں مصروف ہوتی ہیں، حلیمہ اور فاطمہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے میں گائے کا گوشت بھون رہی ہوں اور خاتون صرف دلیا بنا رہی ہے، یہ انصاف نہیں۔ تو گونجا فاطمہ سے کہتی ہے ارے فاطمہ بس بھی کرو، حلیمہ ابھی سیکھ رہی ہے، یہ کام بھی اس کے لیے مشکل لگتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے نہیں مشکل نہیں ہے، میں جلدی سیکھ جاؤں گی۔ پھر پوچھتی ہیں مجھے پانی ڈالنا ہے یا نہیں، میں کتنا پانی ڈالوں؟ یہ سب دیکھ کر اولگن کہتی ہے میں نے ابھی تک تمہیں سکھایا تھا، میں کچھ نہیں کہہ رہی کیونکہ بالا خاتون نے کہا ہے نرمی سے پیش آؤ، ذرا اس کی بوتل تو دیکھو۔ پھر حلیمہ بھاگتی ہوئی ایک چھوٹا سا جگ پانی لے کر آتی ہے اور اتنے بڑے دیگچے میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہے۔ یہ دیکھ کر اولگن کہتی ہے حلیمہ اتنے سے پانی میں تم دلیا پکاؤ گی، تمہیں کچھ سمجھ آیا؟ تو حلیمہ وہ چھوٹا سا جگ پورا پانی اس میں ڈال دیتی ہے۔ فاطمہ ایک بڑا پانی کا برتن لے آتی ہے اور کہتی ہے یہ پانی تو بہت کم ہے، جب تک پانی اوپر نہ آ جائے ڈالتی رہو اور پانی انڈیل دیتی ہے۔ پھر اپنی دیگ کی طرف بھاگتی ہے اور کہتی ہے میرا گوشت تمہاری وجہ سے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہے بہن تم مجھے دکھی نہیں کرنا چاہتی نا؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں، میں صرف ماں اور بابا کا دل نہیں دکھانا چاہتی، نہ ہی انہیں بھوکا دیکھنا چاہتی ہوں، اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ کو تھوڑا غصہ آتا ہے۔ پھر اولگن حلیمہ سے کہتی ہے حلیمہ گھی لے آؤ گھی۔ حلیمہ کہتی ہے میں بھول گئی، ہاں میں لاتی ہوں۔ اولگن یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور خود کو کوس رہی ہوتی ہے۔ پھر گونجا بالا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ کھانا نہیں پکا رہی، یہ جنگ کر رہی ہیں۔ وہ فاطمہ اور حلیمہ کو دیکھتی ہیں جو دوڑ بھاگ میں کھانے میں مصروف ہوتی ہیں۔ گونجا بالا سے پوچھتی ہے ماں آپ جانتی ہیں بابا کہ کل جرگہ کیوں بلا رہے ہیں؟ بالا کہتی ہے میں نہیں جانتی، لیکن عثمان سردار کئی دنوں سے گہری سوچ میں ہیں، جرگے کے بعد سب کچھ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گونجا بھی کہتی ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم کئی قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ دو بچے لوہار کی دکان پر تلوار بنا رہے ہوتے ہیں، حیدر اللہ حق ہے اللہ، حیدر اللہ حق ہے اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آئیکت آتا ہے ان بچوں سے سلام لیتا ہے۔ لوہار کہتا ہے یہ بہادر سپاہی ایس سردار کے بیٹے ہیں جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیکت کہتا ہے ماشاءاللہ تم ترکوں کے دوست اور گھوڑوں سے محبت رکھنے والے ہو، میرے ساتھ آؤ میں تمہیں سب کچھ سکھاؤں گا۔ وہ گھوڑے کے پاس آتے ہیں اور آئیکت کہتا ہے انسان مٹی سے اور گھوڑے ہوا سے بنے ہیں، کوئی سپاہی اپنے ساتھی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بچہ گھوڑے سے محبت کرتے ہیں۔ آئیکت
انہیں گھوڑے کی زبان سمجھانے لگتا ہے۔ پھر ایک بچہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور دوسرا سیکھتا ہے۔ اس دوران پیچھے سے آواز آتی ہے، بہادروں کا ساتھی ایلب کا عظیم بھائی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ پھر رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ گلاڈیوس ایک سرائے میں ہوتا ہے جہاں یکیت نے اسے بلایا ہوتا ہے۔ یکیت سیاہ لباس میں آتا ہے، گلاڈیوس ہنسنے لگتا ہے۔ یکیت کہتا ہے تم نے بازنطینی اشرافیوں کی طرح استقبال کیا۔ گلاڈیوس کہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ میں مہربان رہا ہوں، خاص طور پر ان سے جو مجھے معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر یکیت کہتا ہے تم اور میں ایک جیسے مسافر ہیں، میں ایک تیز دھار تلوار ہوں اور تم ایک لمبا نیزہ۔ گلاڈیوس کہتا ہے مجھے اس پر یقین ہے، اب مجھے سب بتاؤ جو تم جانتے ہو۔ یکیت کہتا ہے عثمان سردار جرگہ منعقد کر رہے ہیں، تم جانتے ہو جب وہ جرگہ منعقد کرتے ہیں تو طوفان آتا ہے۔ گلاڈیوس کہتا ہے تمہیں جاننا ہوگا کہ جرگے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ یکیت کہتا ہے میں جان لوں گا ضرور، ہم ایک ساتھ کام کریں گے، عثمان کو شکست دیں گے، مگر بدلے میں تم مجھے سونا اور زمین دو گے تاکہ میں اپنی قوم کو وہاں آباد کروں۔ گلاڈیوس کہتا ہے تمہاری قوم؟ میرا خیال میں تمہارا مطلب اپنے بھائی کی قوم ہے، اور ہنسنے لگتا ہے۔ پھر یکیت کہتا ہے تو پھر معاہدہ ہوا۔ گلاڈیوس کہتا ہے ہو گیا، جب عثمان کی حکومت ختم ہوگی تو تمہیں سب کچھ ملے جائے گا۔ یکیت کہتا ہے انشاءاللہ، اور دونوں مزے سے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ ناظرین اس جگہ پر اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔